عبیداللہ ابن زیاد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا. اس نے کہا حسین سے؟ کہاں میں نہیں جاؤں گا. نہیں جائے گا تو تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کرو. گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رے کی حکومت 2 دن کی حکومتیں آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر. لیکن وہ نہیں مانا, نکل پڑا. لے کر کے آیا لشکر اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا. آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے. کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی. باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی. سعد ابن ابی وقاص, حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اور بیٹا ایسا پلید, آل نبی کا دشمن, آل نبی کا دشمن, آل نبی کا غدار. بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی. امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر, میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے, یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے. آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے. یقین ہے ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تک کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے. لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اس سے کوئی دشواری نہ ہو, یہ سارا پکچر صاف ہو جائے, سارا معاملہ کلیئر ہو جائے. اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا. ابن زیاد, امام یہ کہتے ہیں ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے, کوئی بات, کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے. لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا, شمر ابن ذی الجوشن. یہ چتکبرا کتا تھا, یہ کوڑی تھا, کوڑی. حضور کی حدیث میں آیا ہے, آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا, کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا, چتکبرا ہوگا وہ, اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا. وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. یعنی سارے گنڈے, نکمے, لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں, اور سارے پارسا حسین کے ساتھ, اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ, سبحان اللہ, اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے, اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے. اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن لوگوں کو عقل تو آئے, نماز میں درود پڑھتے, نماز کے باہر لڑتے ہیں. یہی وہ بھی کر رہے تھے. نماز کے اندر درود پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے. ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے. اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا, ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی. مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس, وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو. ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا. اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا, کوئی عزت نہیں ملے گی تیری. انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا, تب تیری عزت ملے گی. اس نے کہا اچھا, مشیر بھی اچھے چاہیے, غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے, اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے. بہرحال شمر آیا. آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی. بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا. 22,000 کا لشکر ایک طرف, دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ, 72 لوگ, ان میں بچے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, 80 سال کا بوڑھا بھی ہے. حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا, علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ. اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے. مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں, آنکھ بند ہو گئی ہے. خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے. حسین مایوس ہے میرے بیٹے,
اس کی نانا دیکھے نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے. ارشاد و حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا. آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے. ادھم مچی ہوئی تھی. مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی. عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں. اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو. یہ رات برکت والی ہے. مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے. اس رات عبادت کرو. اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے. مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں. عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا. اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے. مولا حسین، آقا حسین سجدے میں ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، استغفار ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے. اللہ اللہ. لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو، تم بھی عبادت میں رات گزارو، تم بھی آہوزاریاں کرو، اپنے اللہ کو مناؤ. اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو سب کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا. جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا. فرمایا لوگوں، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں. اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے. حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو. وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں. تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں. سب کو جمع کیا مولا حسین نے. فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. میں نے چراغ بجھا دیا. ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی جو میرا ساتھی ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے. میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا. جلدی سے چلے جاؤ، اپنی جانیں نہ کھونا، اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے. جاؤ، صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جان دے دوں گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی، خیمے میں ہچکیاں تھی. مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں، کل فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے، مولا علی کو منہ کیا دکھائیں گے، یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی قطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں. تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشیں گریں گے، تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی، تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا. میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام. اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے. اللہ اللہ. پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے. ساری صورتحال رکھی. زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے. شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں. عجیب حال ہے حسین کا. امتحان گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان. مولا حسین اللہ اکبر. پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں. وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح. اللہ اکبر. جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا. مولا حسین نے
اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو۔ لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے، یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں۔ کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے، فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ او کوفہ والو تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے، جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی۔ شمر لعین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک پلٹ گئے۔ اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا۔ وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے۔ میں منا میں سرا قلب، اپنا علم، اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی، حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی، اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے۔ حضرت مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے۔ ہر اس طرف کے میدان میں تھے، مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اتنے گر جائیں گے، آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے۔ حیرت ہے اتنے لوگوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا، اتنوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا۔ ہر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ ہر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا، اس احترام نے ہر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے۔ یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے۔ ہر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو۔ مولا حسین گئے اور ہر کو اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پہ ہر کا سر رکھا، ہر تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کاش ہر کی جگہ ہم ہوتے۔ ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں، زانوں پر سر آنے کے معاملے میں کیا مقدر کی معراج ہے۔
जन्नत से पहले जन्नती जवानों के जानों पर गोद में सर आ गया। हुर की पेशानी पर मौला हुसैन हाथ फेरने लगे। हुर ने आंख खोली, जख्मों से चूर थे, मुस्कुरा के कहते हैं मौला गलती माफ की ना, अब तो आप राजी हैं। हुसैन कहते हैं मैं तुझसे राजी हूं और अल्लाह भी राजी है। जब मैं हजरत हुर के मजार पे गया, कहा हुर तुझे मुबारक, तुझे जिस्बत फातिमा ने जन्नत की सनद अता की है। उसके बाद जब सारे आवान व अंसार शहीद हो गए तो अब बारी आती है आले मोहम्मद की, आले नबी की। उनमें हजरत अब्बास के जो भाई हैं, हजरत उमर इब्ने अली, हजरत उस्मान इब्ने अली, हजरत जाफर इब्ने अली, ये जो लोग हैं ये हजरत अब्बास के यानी मौला अली की दूसरी बीवी की औलाद है। यहाँ एक बात और काबिल गौर है कि मौला अली ने अपने बेटों का नाम उमर रखा, उस्मान रखा। भाई जिससे नफरत होती है या लड़ाई होती है तो वो अपनी औलाद का नाम उनके नाम पे नहीं रखता, लेकिन मौला अली ने उमर और उस्मान अपने बेटों का नाम रख करके बता दिया कि ये मेरे दुश्मन नहीं थे, मेरे यार थे। इसीलिए तो घर में मैंने अपने बेटों का नाम खुलफाए राशिदीन के नाम पे रखा। वो खुद भी खलीफा राशिद थे, लेकिन उन शेखैन के नाम पर अल्लाह अकबर अपने बेटों का जो है वो नाम रखा। ये यके बाद दीगरे शहीद हुए। उसके बाद जब ये शहीद हो गए, हजरत मुस्लिम इब्न अकील के बेटे अब्दुल्ला और जाफर ये भी शहीद हुए। इसी तरह से फिर बारी आई हजरत इमाम मोहम्मद कासिम की। इमाम कासिम अला जद्दी वाली सलाम ये मौला हसन मुश्तबा के बेटे हैं। अब सबसे मेरी गुजारिश है संजीदा हो जाएं, दिल में जो भी तमन्नाएं और मुरादें हैं अपनी मुरादें अपने अपने दिलों में ले लें, इसलिए कि अब ये जो बात हो रही है इस बात पर बीबी ज़हरा महफिल में खैरात तकसीम करेगी। यूँ तो हर महफिल में उसने उन्हें तकसीम किया, लेकिन ये कबूलियत की घड़ी आ गई, कबूलियत के लम्हात आ गए। असहाबे कहफ के नाम लिए जाएं तो रहमतों का नुज़ूल होता है। अब उनके नाम लिए जा रहे हैं कि जो असहाबे कहफ के भी आका हैं, असहाबे कहफ के भी दाता हैं, जहां से असहाबे कहफ खैरात लेते हैं नूर की। ये वो लोग हैं इमाम मोहम्मद कासिम जो इमाम हसन मुज्तबा के बेटे। इमाम हसन मुज्तबा के बेटों में और भी एक बेटा है जिनका नाम हजरत हसन मुसन्ना है। ये बहुत छोटे थे, ये बहुत छोटे थे और इनका जो रिश्ता था ये मैदान करबला में नहीं आए थे। इनका रिश्ता बाद में बीबी फातिमा सुगरा के साथ तय हुआ और उसी से हसनी हुसैनी जो है वो नजीबुत तरफैन औलाद जो भी उन्हीं में मेरे आका सरकार गौसुल आजम दस्तगीर हैं। ये हसनी सादात हजरत हसन मुसन्ना से, लेकिन मोहम्मद हजरत इमाम मोहम्मद कासिम इब्ने इमाम हसन मुश्तबा आए, चचा मुझे करबला के मैदान में जाना है। सारे आवान व अंसार शहीद हो गए, हमारे दूसरे चचा भी शहीद हो गए, मुझे जाने दे। हजरत इमाम कासिम का रिश्ता हजरत बीबी सकीना के साथ तय हुआ था, बीबी सकीना के साथ था। जैसे ही कासिम सामने आए, हजरत इमाम कासिम सामने आए, मुझे मैदान में जाने दे। आपने कहा बेटे मेरे भाई की तो निशानी है, अगर तू शहीद हो गया तो मेरे भाई की नस्ल कैसे चलेगी, क्योंकि जो तेरा भाई है वो छोटा है और बच्चों के मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए मैं तुझे जाने की इजाजत कैसे दूं। नहीं जाना बेटा, इसलिए कि जो जाता है वो वापस नहीं आता। मौला हुसैन की जुल्फें बिखरी है, कपड़ों पे खून के धब्बे हैं, चेहरे पर अजीब से आसार हैं। लाशें उठा उठा कर लाते, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है। लाशें उठा उठा करके लाते, भाइयों का लाशा, दोस्तों का लाशा, अहबाब का लाशा जमा कर रहे हैं खैमे के करीब। अजीब हाल, एक एक्सीडेंट की मैयत कोई उठा के लाए, 3 दिन उसको नींद नहीं आती। वो लोग जो सामाजिक काम करते हैं पूछो उनसे, मौला हुसैन तेरी अजमत पे सलाम। अब उसको जाने की बारी है जिसके साथ बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता है। मौला हुसैन ने जब मना कर दिया, इमाम कासिम फूफी के फादर, फूफी हजरत इमाम मुझे मना करते हैं करबल में जाने से। फूफी ने 19 साल के जवान भतीजे को सीने से लगाया। बेटे ठीक ही कहते हैं। जब फूफी ने कहा कि ठीक ही कहते हैं तो इमाम हसन मुश्तबा जब जहर आपको दिया गया था, हम उनकी शहादत के दिन ये बातें बयान करेंगे, अभी वो मौका नहीं,
اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے. اتنی دردناک شہادت تھی. اس وقت اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا. امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی؟ سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے. آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے. بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا. بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے. قاسم کے تو باتیں کھل گئی. چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو. دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے. امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو. کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے. مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے. اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی. اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے. حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے. حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے. حسین مجاہد ہے، تو قاضی کی دعا سنتا ہے. حسین قاضی ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے. آج جمعہ بھی ہے تو عاشورہ میں سنتا ہے، آج عاشورہ بھی ہے. مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی، تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے. ندائے حسین قبول کیا، تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے، اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، نعرہ غوث. میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں. مولا حسین کی دعا کی برکت ہے. اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا. حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی. امام حسن کی اولاد میں ہوگا امام مہدی. ارے یہ کتنی شان کی بات ہے. آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے. امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی. اللہ نے کیسی شان بلند کی. اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا. جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا. حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے. اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. ہائے کتنے حسین ہیں وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ. سورج بھی انہیں شرما شرما کر کے دیکھتا ہے. قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے. کہا کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا. دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے. عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی.
اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے. اس نے کہا یہ بچہ ہے میری توہین ہے. تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں کیے. یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے پھول, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے, لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے. اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72, اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے, زمین کی تہ الٹ دیتے, لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا. انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا, انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا, انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا. مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی. مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا, اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو, ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا. علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, چاروں طرف سے گھیر لو. 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی, اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے, کسی نے تیر مارے, کسی نے تلوار کا وار کیا, اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی, مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا. حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی, چچا میری خبر لینا. حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی میری خبر لینا, تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے. اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا, اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا, اتنا کچلا, اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے, امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے. سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بھتیجا. جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی, بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو تو نے کبھی کاٹی نہیں, کبھی ٹالی نہیں. ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے, میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں, قبول کر لیں. کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے, تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی. آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں, وہ 6-7 سال کے بچے ہیں. امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا, بھائی امی فاطمہ کا واسطہ. جیسے ہی زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا, کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی, میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی, ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. او میرے ماں جائے, او میرے ماں کے بیٹے, تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے, تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, یہ بہنیں مائیں, ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں, گانے سننے والی, فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو. زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے,
زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے، صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ 3-3 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں، میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ، عمل کرنے والی بنو، پردے کی پابند بنو، نماز کی پابند بنو، شریعت کی پابند بنو، دین کی پابند بنو، کنیز زینب بن جاؤ، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا میری قربانی قبول کر لے۔ کہا بہن 6-7 سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجوں کربلا میں؟ فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر، فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ اتنا سننا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کبھی تیری بات کو میں نے نہ کہا، ٹھیک ہے بھیج دے بھیج دے۔ اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ، زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی، جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا، قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا، اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی۔ اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیرے جذبے کو سلام، تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے۔ جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں، ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں۔ قیامت تک تیرا اسلام پہ احسان رہے گا زینب۔ اے آقا زینب تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیرے مزار کو سلام، اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے۔ تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے کہ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر کے برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گود بھی اجاڑ دیتی ہے۔ یہ زینب ہے۔ سیدہ زینب نے ننھی ننھی تلواریں بچوں کو دی، بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا۔ دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر طیار ہے، جعفر طیار۔ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں، اب بہت بہادر تھے۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، بہت بہادر تھے یہ۔ انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو۔ اپنی زندگی یہی ہے، ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تقدیر سنوارتے چلیں۔ جعفر طیار تمہارا دادا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا۔ ماں نے دعائیں دی۔ جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی، اتنا حوصلہ تھا۔ جب ننھی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لعین نے پکارا حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے۔ حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے۔ جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا، پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے۔ تمہیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں۔ ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر طیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے۔ جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ زینب تصور میں کربلا آ جائیں، سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے اور میدان کربلا جنگ کہاں ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے۔ سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے، میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا۔ لیکن آخر وہ ماں تھی۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی
اور فاطمہ کی بیٹی تھی, اتنی بہادری تو دکھائی, لیکن جب بچے گر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں, بھائی کو لپٹ گئی, بھیا میرے بچے. تصور میں لائے نا, کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ, اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا, ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے, باپ کو کیسا رونا آتا ہے. زینب کے بھیا میرے بچے, بھیا میرے بچے. ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی, حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا. مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے, اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو, روتے ہوئے آئے. 2 ہی بیٹے تھے زینب کے. کتنے؟ 2 ہی بیٹے تھے زینب کے.